کے اختتام کے بعد ابھی میں دعوتی خطاب دوں گا۔ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی صدر الدین نقشبندی صاحب جو راولپنڈی سے خصوصاً اس پروگرام کے لیے تشریف فرما ہوئے کہ وہ آئیں اپنی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور بزرگان دین کی تعلیمات سے ہمیں منظر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب احباب مل کے درود و سلام ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے درود پاک پڑھنے والے پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں شامل کی جاتی ہیں اور 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو بھی ایک نہ بدلے میں 10 مرتبہ۔ اگر گناہ کی بخشش کی باری آئے تو ایک مرتبہ پڑھنے والے کے گنتی کر کے 10 گناہ بخش دیے جائیں۔ اور کتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے اس بندے پہ جو سرکار دو عالم سے محبت کا تعلق جوڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں 1 2 4 5 نہیں بلکہ گنتی کی 10 ڈال دی جاتی ہیں۔ اب کمی کس بات کی ہے؟ میرے اور آپ کے ارادوں کی۔ جب ہم بھی ایک نیک عمل کے لیے ارادہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ مختلف حدیث کی کتب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ مختلف کتب میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن، آج گزرا ہوا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور یہ ایک مرتبہ پھر آپ کو 8 دن کے بعد ہم سب کو نصیب ہوگا کہ اگر آج غفلت میں گزر گیا تو آئندہ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس حدیث مبارک پہ عمل کریں گے تو آپ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 30 ضرورتیں دنیا کی پوری فرما دے گا اور 70 ضرورتیں آخرت کی پوری کر دی جائیں گی۔ دنیا کی ضرورت شاید بندے کو پتہ نہ لگ پائے کہ میری درود پاک کے پڑھنے سے پوری ہو رہی ہے۔ کبھی دوست نے مدد کی ہوگی، کبھی رشتہ دار نے رشتہ نبھایا ہوگا، کبھی کسی نے مسافر سمجھ کے رحم کھا لیا ہوگا، کبھی کسی کو مظلوم سمجھ کے کسی نے اس پہ ترس کھایا ہوا ہوگا۔ شاید وہ پتہ نہ لگے اسے کہ یہ درود پاک کی برکت سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مگر قربان جائیے حدیث مبارک کے دوسرے حصے پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان بلا لباس ہوں گے، کوئی کسے پہچان نہیں پائے گا، اور بندہ چاہے گا کہ میرے اعمال اچھے ہوتے، آج کاش کہ میں بھی جنتیوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوتا، اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اسے ڈرانے کے لیے سامنے نظر آئیں گے۔ بندہ چاہے گا کہ کاش کہ میں نے بھی دنیا میں توبہ کی ہوئی ہوتی، درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوتی، تو آج جہنم کے بھڑکتے شعلے مجھے ڈرانے کے لیے نہ آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، اگر تو دنیا میں رہ کے روز جمعہ مجھ پر 70 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہا تو تیری 1 2 10 20 40 ضرورتیں نہیں، گن کے تیری 70 ضرورتیں محشر کے میدان میں پوری کر دی جائیں گی۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ درود پاک کا ورد اپنا ایک معمول بنائیں، اللہ کا برکتوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کو اس میں شامل کیا، پھر مومنوں کو تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام آج کی پروقار اور سعادتوں والی رات خواجہ خواجگان سید الاولیاء اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق المعروف موہڑوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم لوگ یہاں پر شریک ہیں۔ آج کی خوبصورت تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاز اور حضوری خرقہ پوش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادتوں سے نوازا۔ میری مراد قبلہ پیر غلام مصطفیٰ بھٹو مصطفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اللہ کا فضل کہ ہم اس خرقے کی بھی زیارت کر رہے ہیں کہ جو سلاسل سے، اولیاء کاملین کے سلاسل سے چلتا ہوا اور اس درویش کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا۔ کہ آج ہم چند باتیں کریں گے کیونکہ ایصال ثواب کی محفل میں شامل ہیں۔ عربی کے اندر ایصال ثواب کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یعنی ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچانا، اپنا نیک عمل کسی کی بخشش کے لیے، کسی کی درجات کی بلندی کے لیے اگلے کے سپرد کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کے صدقے جن کے لیے آپ نے ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب وہاں تک پہنچا دے۔ اس چیز کا نام ہے ایصال ثواب۔ صدیاں بیت گئی، کئی 100 سال گزر گئے، مسلمان دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوسرے مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے، اور جان چھڑانے والے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مجھے اس کی سے جان چھوٹے گی اور بلانے کا کب موقع ملے گا، اور اس کی چھوڑی ہوئی محنت کب میں اسے انجوائے کروں گا اور کب میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ اور جو نظریں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ مال پہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت بندہ
طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے، مگر اہل ایمان کا یہ شیوا رہا ہے کہ مومن دنیا سے چلے جائیں، جانے بعد والے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پہ ایک ولی کامل، غوث الاعظم، سید الاولیاء، اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم صادق المعروف مولوی سرکار رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کسی سے پوچھیں گے شاید وہ بتاتے ہوئے سوچنے پہ مجبور ہو، کیونکہ یہاں پہ آپ کی شخصیت اتنی معروف نہیں ہے، مگر جاننے والے لوگ جو نام پہ صرف توجہ کریں، جس کا نام قاسم ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے تقسیم کی فضیلت سے نوازا ہوتا ہے، تقسیم کی فضیلت سے نوازا ہوتا ہے۔ قاسم کا لفظی معنی ہے تقسیم کرنے والا، اور یہ اگر نام کسی درویش کا پڑ جائے، کسی ولی کا پڑ جائے، تو ولی نے لوگوں کو مال نہیں دینا ہوتا، ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے کہ اے اہل ایمان آ جاؤ، تمہارے لیے ہم خیر کثیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، آ جاؤ ان راہوں پہ چلو، ہم تجھے وہاں پہ پہنچا دیں گے جہاں پہنچنے کے لیے لوگ ترسا کرتے ہیں۔ پہنچنا تیرا کام ہوگا، پہنچانا ہمارا کام ہوگا، اور مقدر اللہ تیرے بدل ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ولی کاملین کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کے نام بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا اعمال بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب، آپ نے کچھ وقت گزارا زندگی کا کیاں شریف کے اندر، کیانی خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ مختصراً کیانی تاریخ خاندان کا آپ کو چھوٹا سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ایران کا ایک علاقہ ہے کیان، وہاں کے رہنے والوں کو لوگ کیانی کہا کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو خاندان بستے ہیں وہ اپنے آپ کو کیانی کہلواتے ہیں۔ ایران جب فتح ہوا، اسلامی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں گے، وہاں سے 2 شہزادیاں جنگی قیدی بن کے آئی سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر، تو ان میں سے ایک کا نام سیدہ شہر بانو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جنہیں آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے کا شرف حاصل ہوا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو نکاح کے طور پہ پیش کی گئی۔ آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ امام زین العابدین آپ کے بطن مطہر سے ہیں، اور جب کربلا کا میدان آیا تو امام پاک نے آپ کو بلا کے فرمایا کہ اے شہر بانو، کہ تو شاہی خاندان کی ہے، کہ یہاں تپتی ہوئی ریت کی تکلیفیں برداشت کرنا تیرے بس کا کام نہیں ہے، کہ تیرے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی یزیدی لشکر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ چلے جاؤ، اور جاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ امام عالی مقام فرماتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکتا، اے شہر بانو تو بچوں کو لے کے جا سکتی ہے، میرے یہاں پہ مرنے کے بعد تو جا کے چلی جانا ایران میں۔ تو اس وقت جب امام پاک کے ساتھ جن کا نکاح ہوا، جنہیں شرم و حیا کا اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ امام پاک کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ نے ایمانی غیرت سے نواز دیا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جسے آباد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر نکاح ہوا ہے، نکاح کا مطلب ہے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، کہ میں یہاں مر تو سکتی ہوں، میدان چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتی ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے اس خاندان کی عادات کیا ہے کہ جب مشکل گھڑی آ جائے دین پہ تو وہ جان کے نذرانے دینے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے۔ تو حضرت خواجہ محمد قاسم صادق مولوی رحمت اللہ علیہ کو اس کیانی برادری سے تعلق ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ با وفا خاندان ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جان کے نذرانے دینے والا خاندان ہے۔ اللہ نے ان کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آپ جن راہوں سے گزرے ان راہوں کو رونقیں بخشی۔ آپ نے اپنے مرشد خانے کو حضرت خواجہ نظام الدین رومی ولی رحمت اللہ علیہ، آپ کے یہاں شریف کے اندر آپ کا آستانہ ہے، جب آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ کو روحانی طور پہ اطلاع ہو گئی کہ آپ کا مقدر ولایت کا یہاں پر ہے۔
آپ خدمت میں وہاں مصروف عمل ہو گئے، اور اولیاء کاملین کا یہ شیوا رہا ہے، مخلوق خدا کی وہ خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ خدمت کرتے رہے، کرتے کرتے آپ کی یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ نے آنے والے مہمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ پہاڑی علاقے میں آستانہ آباد ہے، جنہیں زیارت نصیب ہوئی ہو تو انشاءاللہ العظیم جب آپ نیکی کا ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کو زندگی میں ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو آپ جس آستانے میں رہتے تھے اس کی بیک سائڈ پہ، اس پہاڑی کی بیک سائڈ پہ چشمے تھے، جو پتھریلی علاقے سے برتن اٹھا کے، مشکیزے کندھوں پہ اٹھا کے آپ پانی لے کے آیا کرتے تھے، اور آنے والے مہمانان گرامی کو پانی پیش بھی کرتے، وضو بھی کرواتے، غسل بھی کرواتے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کیا کرتے تھے۔ آستانے کے مشکیزے اور ان کے مٹکے اور برتن بھرے رہتے۔ خواجہ صاحب کو جب یہ ڈیوٹی مرشد پاک نے لگائی، آپ نے احسن طریقے سے پوری کی۔ جب پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، اسٹور ہو جاتا، تو فارغ وقت میں آپ کیا کرتے کہ اس چشمے سے لے کر دربار شریف تک وہاں پہ ایک نہر چھوٹی سی کھودنے کا آپ نے اہتمام کیا۔ ہتھوڑا لے لیا، چھینی لے لی، کاٹ کاٹ کے پہاڑی راستہ بنایا، جیسے پائپ کے نما کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ پانی چلتا رہے۔ تو اتنے تک کہ کچھ وقت لگا اور وہاں پہ دربار شریف پہ پانی اکٹھا ہونا، تالابی شکل میں وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اتنے تک کہ حضرت خواجہ نظام الدین رومی سرکار کو جب پتہ لگا کہ یہاں پہ پانی پہنچ گیا ہے چشمے کا، آپ نے جب پوچھنا چاہا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں فرصت کے اوقات میں یہ کام کیا کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے قاسم، تو نے لوگوں کے لیے پانی اکٹھا کیا ہے جیسے پانی بہتا ہوا آیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ولایت کو پوری دنیا میں بہا دے گا، فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کے مریدین دنیا کے کونے کونے پہ آباد ہیں۔ آپ اس وقت ہندوستان کی سرزمین ہوا کرتی تھی، پاکستان کی تحریک تو چلی ہوئی تھی مگر پاکستان ماض وجود میں ابھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت پہچان اس سرزمین کی سرزمین ہند کے نام سے کی جاتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے حصول علم کے لیے دہلی میں جا کے علم حاصل کیا، اور کشمیر کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے روحانی فیض وہاں پہ جا کے کیاں شریف میں حاصل کیا۔ تو جن راہوں سے گزرے مخلوق خدا کو جو فائدہ دیا، تو آپ کے مریدین کی تعداد ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور آپ جب کیاں شریف میں جب آپ نے ڈیوٹی فرائض سر انجام دیے نا، تو مرشد پاک نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ مری کے پہاڑیوں میں جہاں پہ چیر پھاڑ کرنے والے جنگلی جانور ہوا کرتے ہیں، جہاں پہ چیتے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوا کرتے ہیں، اے قاسم جاؤ جہاں پہ جا کے مخلوق خدا کو راستہ دو اور ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ آپ آئے، آپ آستہ موہڑا شریف آپ نے دیکھا ہوگا، جنہیں دربار عالیہ موہڑا شریف کی سرزمین کی زیارت نصیب ہوئی ہو، اس سرزمین میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ آ کے آپ دیکھیں گے کہ وہ اب تک جو ہے نا، وہ دشوار کٹن راستہ ہے۔ گاڑیوں پہ جو یہاں سے جاتے ہیں انہیں کے لیے تو ہے ہی صحیح، پیدل جانے والوں کے لیے بھی انتہائی درجے کا مشکل اور کٹن راستہ ہے، مگر آپ نے پہاڑی کا وہ حصہ منتخب کیا کہ جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، سب سے زیادہ خطرناک راستہ تھا، یعنی جہاں سے جنگل کے جانور آیا کرتے تھے، لوگ دور آباد تھے، راستے میں آپ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ جنگلی جانور وہاں سے گزرا کرتے تھے، خواجہ صاحب کے بیٹھنے کے بعد جانور آتے تو تھے مگر وہاں سے گزرا نہیں کرتے تھے، وہاں پہ دیکھ کے رک جاتے، واپس جلوس کی شکل میں واپس جایا کرتے تھے۔ وہاں سے مخلوق خدا جو بھی لوگ گزرتے، آپ ان کی خدمت کا بندوبست کرتے، ان کے لیے پانی گرم کیا کرتے تھے۔ پانی گرم کر رہے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے، لنگر کیے بغیر کسی کو جانے نہ دیتے، اور پانی گرم کر کے وہاں پہ برف باری ہوا کرتی ہے۔ اس وقت بھی آپ رضائی لے کے وہاں پہ سوئیں گے، اس موسم کے اندر بھی موہڑا شریف کے سرزمین میں چلے جائیں تو آپ ساری رات جاگ کے آنے والے مہمانوں کی اہتمام کرتے، ان کا بندوبست کرتے۔ ایک مرید کہنے لگا، رات کو اٹھ کے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ جاگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو سو رہے ہیں، اس
اندھیری رات کے اندر آپ کے جاگنے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ رب نے آپ کو مہمان کے طور پہ میرے پاس بھیجا ہے کہ آپ کا تحفظ آپ کو دینا، مال اور جان کا یہ میری ذمہ داری ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قاسم سوتا رہے اور تمہیں نقصان پہنچے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مرشد پاک نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، لہذا آپ دن کا کچھ حصہ سو لیتے تھے، ساری رات جاگ کے آنے والوں کی، زائرین کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے دربار شریف کے اندر مختصراً ٹائم بہت ہو گیا ہے، دو باتیں عرض کر کے دعا کی طرف آئیں گے ہم، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ آپ کی دربار شریف کے اندر مہمانوں کی، آنے والوں کی خدمت کے لیے ہر معقول بندوبست تھا۔ آنے والوں کے لیے دودھ کا بندوبست، آنے والوں کے لیے لنگر کا بندوبست، آنے والوں کے لیے جانوروں کا بندوبست ذبح کر کے ان کو کھلا دیا جاتا مختلف مواقع پر۔ تو آپ کے جو لنگر کھانے کے قریب جہاں جانور آباد تھے نا، ایک خدمتگار تھا جو اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے ان جانوروں کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ خدمت کرتا، صدق کے دل کے ساتھ کرتا، مرشد کا حکم سمجھ کے کرتا، جیسے کہنا چاہیے جان نثاری کے طور پہ آپ کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ کرتے کرتے اتنے تک کہ ان جانوروں کا گوبر اپنی گود میں اٹھا کے وہ اس سے نیچے والی جو پہاڑی کی سطح ہے وہاں سے ایک نالا گزرتا ہے جو چشموں کا پانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس وقت تو مختلف آبادیوں کا پانی ناپاک بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، مگر اس وقت پاک صاف پانی ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے پھینک کے آ جاتے۔ تو کچھ لوگ آنے والے جن نے دیکھا کہ یہ شخص ہے، کپڑے گندے ہیں، چہرہ گندا ہے، تو یہ خواجہ صاحب تو نماز بھی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، دینی تربیت بھی کرتے ہیں، اور ان کے بعد جو بندہ آتا ہے فیض یاب ہو کے چلا جاتا ہے، یہ بندہ تو نجاست میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ موقع دیکھ کے فرمانے لگے کہ بابا جی آپ کا تخلص تھا، بابا جی آپ کو بابا جی کر کے بلایا کرتے تھے موڑھا شریف کی سرزمین میں۔ فرماتے ہیں کہ بابا جی یہ آپ کا کیسا خادم ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، طہارت کا تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اپنا خیال رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے خاک رکھتا ہے، یہ اس کا حالت تو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں اسے خادم کو بلا کے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے پاک اور صاف ہو کے آ جاؤ، باوضو ہو کے آؤ، جاؤ وضو کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ، فرماتے تھے کہ جاؤ پاک اور صاف ہو جاؤ اور وضو کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص ان گندے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ اسی بہتے ہوئے نالے کی طرف چلا گیا۔ جا کے وہاں پر جا کے کافی دیر گزر گئی، جب واپس نہ آیا نا تو ان مریدین نے جن نے شکوہ کیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ یہ کبھی بھی نجاست سے دور نہیں رہ سکتا، دیکھو یہ کہیں نہ کہیں بھاگ گیا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، صبح سے آپ نے بھیجا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا، دو شخص بھیج کے کہا کہ جاؤ اس کو کہو کیوں اتنی دیر لگائی ہے، بلا کے لے آؤ اس کو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جا کے اس ندی کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، چشمے کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کپڑے جسم سے اتارے ہوئے ہیں، قمیض اتاری ہوئی ہے اور سینے کو چاک کیا ہوا ہے، دل کو باہر نکالا ہے، جگر کو باہر نکال دیا، گردوں کو باہر نکال دیا، اور ایک تشت کے اندر لے کے چشمے کے پانی سے ہر چیز کو دھوئی جا رہا ہے۔ وہ شخص دیکھ کے ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو درویش، تمہیں تو حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا بلا رہے ہیں۔ اسی وقت کہتے ہیں کہ واپس یہاں رکھ کے قمیض پہن لی، جیسے یوں محسوس ہوا کہ اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ حضرت صاحب کے پاس واپس آئے، حضرت صاحب کو آ کے اس شخص نے مواجرہ بتایا، تو فرمایا حضرت صاحب نے کیوں اتنی دیر کی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے پاک ہونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے بھیجا تھا، واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو میں وہاں پہ اپنا کام کیے جا رہا تھا، نہ بلاتے میں جاری رکھتا اسی کام کو۔ فرماتے ہیں کہ جب راز یہ کھل گیا نا ان کا، جب یہ راز کھلا تو ہر بندہ پھر آتا ان کے ہاتھ چومتا۔ تو خواجہ صاحب نے بلا کے فرمایا، ان کا نام لے کے کہا کہ اب لوگوں کے سامنے آپ کے پردے ہٹ چکے ہیں، اب یہاں پہ رہنا آپ کا مناسب نہیں ہے، اپنے علاقے میں جاؤ مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ فرماتے ہیں کہ چلے گئے کشمیر کی پہاڑیوں میں، آستانے کا نام مجھے دوست ایک نے بتایا تھا، مجھے وہ ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں چلا گیا اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگ اس کی طرف آئے ہی نہ۔
اتنے تک کہ بلا بلا کے تھک گیا, بڑا تنگ آ جاتا. حکم تھا وہاں بیٹھا رہا. آنے والوں کو جو دربار شریف پہ آ رہے تھے کسی کو یہ کہہ کے بھیجا کہ جا کے بابا جی سرکار کو بتا دینا کہ آپ نے میری ڈیوٹی تو لگائی ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے, میری بات ہی کوئی نہیں سنتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کو بلاؤ. جب آپ آئے نا, اسے بلایا کہ کوئی نہیں آتا. کہتے ہیں جی نہیں آتا. کہتے ہیں کہ آئے گا, آپ کا ایک مرید بھی ہوگا, یاد رکھنا ایک مرید ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اتنی اس نے خدمت کی, آپ نے اس کو بیعت کر لیا, اس کے بعد اس کو خلافت دے دی. کافی انتظار کیا, کہا کہ ابھی تک کوئی اور نہیں آیا. پھر دوبارہ جب آنا ہوا خواجہ صاحب کے پاس, آ کے کہا حضرت وہ تو ایک ہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا. فرمایا کہ ایک ہی تیرے مقدر میں تھا کہ اس کے لاکھوں مرید بن جائیں گے, وہ سارا فیض تیرا ہی ہوتا رہے گا. جب خواجہ صاحب کے پاس عام لوگ آیا کرتے تھے, ان نگاہوں سے انہیں ولایت تو دے دیتے تھے, مگر ان سے مشقت کروا کے ان کو باطنی علم سے بھی ان کے بھر دیے کرتے تھے تینوں کو. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دربار موہڈا شریف میں آپ کی بھی مزار ہے, ان کا ایک پوتا مرید مجھے بتا رہا تھا, یعنی کہ ان کے مرید کا ایک بیٹا مجھے بتا رہا تھا. مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو خان صاحب کی ایک بات بتاؤں. میں کہ جی بتائیں, کیوں نہیں, بڑے درویش ہیں, میں تو ویسے قائل ہوں ان کا ولایت کا, میں تو آتا ہی اس نظریے سے ہوں کہ ان کی مزار پہ حاضری لگاؤں گا. تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان کے مرید تھے, حضرت خان صاحب کے, حضرت بابا جی سرکار کے مرید تھے. فرماتے ہیں کہ میرے بابا جی نے ایک مرتبہ جا کے حضرت خان صاحب سے شکایت کی. کہتے ہیں حضرت انگریز کا دور ہے, ہم جو کماتے ہیں آ کے وہ چھین کے چلے جاتے ہیں, مشکل سے بچوں کا پیٹ ہم بھرتے ہیں, ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے فرمایا, خواجہ غریب نواز آپ کا تخلص تھا حضرت زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کو بات بتاتا ہوں مگر بتانی کسی کو نہیں ہے. کہتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھو نا, آپ مصلی اٹھا لینا, 5 روپے آپ کو ملا کریں گے جب بھی نماز پڑھو. وہ شخص نمازوں پہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا, اس کے بعد میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر ڈالی. کہتے ہیں کہ 5 روپے مصلی اٹھا کے میں وہاں سے اٹھا لیتا, اور خرچ ہمارا سارے دن کا 1 روپیہ سے جو ہے کم ہوتا, جو بچ جاتے میں نے مٹکے میں ڈالنا شروع کر دیے. میں نے بتایا گھر والی کو بھی نہیں کہ یہ میرے پاس ہر نماز کے بعد 5 روپے مجھے مصلی کے نیچے سے ملتے ہیں, 25 روپے ہر روز مل جاتے. میں مشکیزہ وہ مٹکا بھر گیا. ایک مرتبہ اچانک بچے گھر کی صفائی کرنے لگے, اہلیہ محترمہ کرنے لگی. کہتے ہیں کہ یوں اچانک ہاتھ لگا, وہ مٹکا نیچے پڑتا ہے, پیسے ہی پیسے, شور مچ گیا گھر کے اندر. لوگ کٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اس نے کہاں سے پیسے اکٹھے کیے. کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر الزام لگانے لگے کہ یہ پیسے تمہارے پاس اکٹھے کہاں سے آئے, تو کرتا کیا ہے, تیرا تو مشکل سے گزارا ہوتا تھا, یہ پیسے کہاں سے آئے. کہتے ہیں کہ جب لوگ بہت زیادہ آئے, مجھے حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ راز کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا, کہ میں کہوں بیان کروں یا نہ کروں. ایک طرف جان جا رہی ہے اور ذلت میرا مقدر بن رہا ہے, اور دوسری طرف مجھے مرشد کی وصیت یاد آ رہی ہے, وہ تاکید یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تلقین کرتے ہوئے کہ اس راز کو کھولنا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بالآخر کہ اس انگریز کو پتہ لگا, وہ آیا, پیسے تو انہوں نے قبضہ کر لیے, اور مجھے انہیں کہنے لگے کہ اگر تو ثابت نہیں کر کے دکھائے گا تو یہ میں تجھے زندگی بھر کے لیے تجھے قید کے ڈالوں گا. کہتے ہیں کہ اس شخص نے, میرے امام صاحب ہیں اس وقت دربار عالیہ موہڈا شریف کے اندر, اس امام صاحب کے والد صاحب کا یہ واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا یہ فیض تھا کہ جب اس کا اتنے لوگوں نے بےزتی کرنا شروع کی, انہوں نے کہا کہ اب میں قید میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اس وقت اس نے کہا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا تھا کہ جب تجھے تنگی ہوگی نا, میں تجھے نماز کے بعد 5 روپے کے لیے تجھے اجازت دیتا ہوں, تو وہاں پہ تیرے مصلی میں پڑے ہوں گے تو اٹھا لیا کر. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمیں تو کبھی یہ نہیں ملا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, پھر میں نماز پڑھتا ہوں, تم دیکھ لو. کہتے ہیں لوگوں کے سامنے انہوں نے مصلی ڈالا, وقتی نماز جو تھی وہ ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی, دعا کے بعد مصلی اٹھایا تو واقعتاً 5 روپے پڑے ہوئے تھے, اٹھا لیے.
उठाने के बाद वो सबके मुंह बंद हो गए, सारे शर्मिंदा होके चले गए। कहते हैं कि वो इमाम साहब कहने लगे कि मेरे अब्बा जान के वो आखिरी 5 रुपए थे, उसके बाद दोबारा मुसल्ले के नीचे से न खुले। हमने पूछा कि अब्बा जान क्या बात है? कहने लगे कि हजरत साहब ने कहा था ये रात जब तक रात रहेगा ये तेरी जरूरत पूरी होती रहेगी, जब ये राज खुल जाएगा तो तुझे तेरे लिए इतना ही है, बस इसको कबूल कर लेना, फरमा देंगे। ख्वाजा साहब की वो शख्सियत, आपकी औलाद को अल्लाह ने साहिब करामत बना दिया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिक्रुल अंबिया इबादतुन, अंबिया का नाम लेना इबादत है। कैसे नहीं होगा? तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये मेरे रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है हमने इनको बरकत और फजीलत अता फरमाई है, बाद को बाद पर फोकियत अता फरमाई है। जो अल्लाह का कलाम उनको बरकतें और फजीलत दे, अल्लाह के कलाम में नबियों के नाम हो, जब मोमिन उनको ज़ुबान से अदा करेगा अल्लाह के कलाम पढ़ने का सवाब मिलेगा, यकीनन उसे इबादत का मकाम मिलता है। औलिया कामिलीन के फरमाते हैं कि ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन, फरमाते हैं कि औलिया का नाम लेना अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के बराबर हुआ करता है। नेक लोगों की बातें करें, अल्लाह राज़ी होता है। ख्वाजा साहब ने मोड़ा शरीफ की सरजमीन को जैसे रौनकें बख्शी, मखलूक खुदा फ़ायदा लेना शुरू हो गई। लोग इकट्ठे होते, आप आते। एक वक्त वो भी आया कि जब आप राज में होते तो हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर जैसी शख्सियत को बुला के आप उनको खिलाफत दे के साहिब करामत बना के आप उनको कोहाट की सरजमीन में बिठा के विलायत के मकाम पे फायज करके मखलूक खुदा को वहाँ पे फ़ायदा पहुँचवा देते। और एक वक्त भी आया कि कश्मीर की पहाड़ियों में हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन को गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को बुला के मोड़ा की सरजमीन में बुला के कहते कि आए गज़नवी, क्योंकि आप अफ़गानिस्तान से आए थे और तिजारत की गर्ज से आए थे, ख्वाजा साहब ने उनकी ज़रूरत के मुताबिक माहाना उनको वजीफ़ा दे देते और मोड़ा शरीफ की सरजमीन में आप मखलूक खुदा की खिदमत किया करते थे। एक वक्त आया तो आपने बुला के फरमाया कि ऐ गज़नवी, हम तुझे मशरिक और मगरिब की विलायत हम तेरे हवाले कर देते। आप खुद सोचिए एक मरतबा लम्हे के लिए, मशरिक क्या एक सखर जितनी एरिया का नाम है? क्या मगरिब किसी एक शहर के एरिया का नाम है? जब इन सिमतों की तरफ तवज्जो करेंगे, रब की बसती हुई कायनात ख़त्म हो सकती है, ये सिमतें नहीं रुक सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरवेश कामिल को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जब ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों को पूरा फरमा दिया करते थे। ये अल्लाह ने दरवेशों को, कामिलीन को ये मकाम अता फरमाया है। आपने हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को मशरिक़ और मगरिब की विलायत अता फरमाई। आपके बेटे हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने नेटवर्क के बड़े इंचार्ज रहे, जो दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा तक, नॉर्वे तक और रूस की सरजमीन तक मशरिक़ और मगरिब की तरफ फैलता हुआ आपका नेटवर्क और मुरीदीन और कई लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया और लोगों को हक का रास्ता बताया। ये सारा फैज़ जो है ख्वाजा मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। जब आप रात में आए, ख्वाजा पीर ईरानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को बुला के फरमाया, ऐ सिबगतुल्लाह, हम तुझे रंग देते, जाओ सिंध की सरजमीन में चले जाओ, पहाड़ी इलाका होगा, शादी शहीद के नाम से मशहूर होगा और लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे डर के मारे। कहीं पे बारिशें होती हुई पानी मार करेगा, लोगों की फसलें तबाह हो जाएंगी, लोग उस एरिया में नहीं जाएंगे। रेत को और पहाड़ों को देख के जाओ, उस वैराने में अड्डा लगा लो। जब आप बैठते गए, अल्लाह ताला ने मखलूक खुदा को उस वैराने को आबाद फरमा देते। क्या दुनिया के कोने कोने में आपका फैज़ है। किस किस फैज़ की बात की जाए, उसकी एक किरण आपके सामने यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये रब ताला ने दरवेश कामिलीन को ये एज़ाज़ अता फरमाया है कि उनके चाहने वाले जब भी वो वक्त आता है, अपने अपने तौफीक के मुताबिक अपने अपने एरिया के अंदर बैठ के अपने उस मुर्शिद पाक को, अपने दादा मुर्शिद को
اپنے آبا و اجداد کی پرانی یادوں کو، اپنے باپ کے مرشد کو، اپنے دادا کے مرشد کو، وہ اہل ایمان لوگ ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا کرتے ہیں۔ یاد رہے میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کے ترجمے کی طرف آتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایصال ثواب کرنے کے مختلف طریقے، جانی طور پہ، مالی طور پہ، جان لگا کے، مال لگا کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نیک عمل کے ذریعے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کے، یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ جانی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کمایا، اپنا مال کمایا ہوا کسی کو کھلا دیا، کسی کو پلا دیا، کسی کو پہنا دیا، اس نظریے سے کہ فلاں کو اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ ایک عطا فرما دیا ہے۔ مال خرچ رب کے نام پہ آپ کرو گے، نیت جو کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما ڈالے گا۔ یہ تو میں بڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ابن جوزی ایک بہت بڑے مورخ گزرے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک درویش تھا، وہ دنیا سے چلا گیا اور جاتے ہوئے اپنے کسی دوست کو خواب میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں بڑا تکلیف میں ہوں کہ آپ میری اولاد کو جا کے بتاؤ کہ مجھے ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب کرے۔ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی ایک بچی تھی۔ وہ شخص جب صبح اٹھا، اس نے پتہ لگا کہ ایک بیٹی ہے اس کی، اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا دوست تھا، خواب میں آیا ہے، نیک کام کے لیے مجھے اس نے ایک راستہ بتایا ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی کروں، اگلے کریں نہ کریں ان کو۔ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ ایک پانی کے تالاب پہ بیٹھی ہوئی ہے، کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، وہاں پہ کھیل کود کر رہی ہے۔ وہ دور سے اسے کہنے لگا کہ تو فلاں تیرا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فلاں کی بیٹی ہو؟ انہوں نے کہا جی جی۔ انہوں نے کہا تیرا باپ مجھے خواب میں آیا، کہتا ہے ایصال ثواب کرنا، مجھے ایصال ثواب کہنا۔ کہتے ہیں وہ بچی چھوٹی، اس کو کیا پتا ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کے چلو بھر کے یوں اس کی طرف پھینک کے کہتی ہے یہ لو پھر ایصال ثواب، یہ لو پھر ایصال ثواب۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، اس نے کہا یہ کیا؟ بہرحال وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں رات کو سویا، وہی دوست خواب میں آ کے، ابن جوزی لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیری بہت بڑی مہربانی، تو نے مجھے ایصال ثواب کرایا، اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی تیری بیٹی نے کوئی جوابی کاروائی اچھی کی، تو کیا ایصال ثواب کا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے جو پانی پھینکا تھا نا، وہ پانی جہاں پہ گرا وہاں پہ ایک کیڑا پیاسا ترس رہا تھا، مر رہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے اس کو پانی ملا، اس نے گھونٹ بھر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے پانی پلانے والے کی نیک خواہشات کو پورا کرنا۔ کہتے ہیں اللہ نے اس کے پیاسے کو پانی پلانے کی برکت سے مجھے اللہ نے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے۔ فرما دیا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے مومن کسی راستے سے گزرے، کانٹوں کو ہٹا دے، پتھر کو ہٹا دے، راستے کو صاف کر دے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دے، اور کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، اور کسی کو کھانا کھلا دے، اور نیک اس کی خواہش کو پورا کر لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اگر مال جانی طور پہ اس نے چھوٹا سا یہ ایک کارنامہ کیا، اللہ اس کے صدقے بھی اس نیک عمل کرنے والے کی خواہشات کے مطابق ایصال ثواب کو پہنچا دیتا ہے۔ فرما دے گا۔ یہ میرے بھائیوں، اسلام ایک وسیع مذہب ہے۔ بارگاہ رسالت میں بخاری اور مسلم کی مستند حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو وہ 10 صحابہ اکرام ہیں نا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری ان کی زندگی کے اندر ان کو سنا دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ تشریف لے آئے بارگاہ رسالت میں، آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، کام کوئی آپ مجھے بتائیے کروں میں، فائدہ میری مری ہوئی ماں کو مل جائے۔
फ़ायदा मेरी मरी हुई माँ को मिल जाए। दौर जदीद के अंदर लोग बातें करते हैं ना, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, जो मर गया उसने जो कुछ किया है उसी के लिए। तो इस किस्म की बातें आपको सुनने का मौका मिलता होगा। इस हदीस मुबारक से एक बहुत बड़ा उन लोगों के लिए जवाब भी है और आपकी इस्लाह का भी एक रास्ता है आपके लिए। हम उनको जवाब जो है वैसे एक तंजर नहीं देना चाहते, इल्मी तौर पे अगर सुनने तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम ज़रूर सुनाएंगे, मगर आप अपने लिए नॉलेज के लिए नौजवान दोस्त मौजूद हैं, वो अपने ज़हनों में रखें। बुज़ुर्गों ने तो सुना होगा, जब ये बात की ना हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह नबूवत से आपने मदीने वालों की हालात को देख लिया। लोग पानी के होंठ के लिए, घूंट के लिए, कतरे के लिए तरसते थे। कोई पैसों से पानी खरीदता, कोई दूर से मशकीज़ें भर के लाता, कोई कितनी तकलीफ़ों से खींच के कुओं से पानी निकालता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ एक काम है जो तेरे करने से तेरी मरी हुई माँ को फ़ायदा पहुँचा सकता है। तू एक कुआँ खुदवा, उसका नाम रख साद की माँ का कुआँ, कि लोग उसमें से पानी पीते रहेंगे, तेरी मरी हुई माँ को सवाब मिलता रहेगा। फरमा देते हैं। तो हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने कुआँ खुदवाया। जो काबिल तवज्जो हदीस का अगला हिस्सा है वो तवज्जो ज़रा अपनी मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुआँ मैंने खुदवा दिया है, आप तशरीफ़ लेके आएँ, आके उस कुएँ पे आप दुआ भी फरमाएँ। याद रहे दोस्तों, आपको ये बताऊँ, ये उन 7 कुओं में से एक कुआँ है जिनका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर नोश फरमाया है। उनमें से एक कुआँ ये भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएँ पे तशरीफ़ ले आए, आके अपने मुबारक हाथों को उठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं, उमर फ़ारूक साथ हैं, उस्मान गनी साथ हैं, मौला मुश्किल कुशा साथ हैं, और अकाबिरीन साहब किराम मौजूद हैं, अशरे मुबशरा साथ हैं। आपने मुबारक हाथ उठाए, आके हाथ उठा के फरमाया कि, और उंगली से पहले इशारा फरमाया, हाथ उठाने से पहले यूँ इशारा करके फरमाते हैं, हाज़िही ले उम्मे साद, ये कुआँ साद की माँ के लिए है। इससे इशारा करके बताया कि जिस चीज़ की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ हो जाए तो वो चीज़ हराम नहीं होती, वो सुन्नत बन जाती है, क्योंकि नीयत की दखल अंदाजी होती है। जैसे एक साहबी ने घर बनाया, घर बनाने के बाद बारगाह रिसालत में आके अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर बनवाया है, आप तशरीफ़ ले आएँ, विज़िट फरमाएँ। जब आप तशरीफ़ ले गए तो पूछा कि रोशनदान को देख के कहा कि ये क्यों बनाया है? तो वो कहने लगा हवा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्यों नहीं कहते हो अज़ान की आवाज़ के लिए, हवा भी आती रहेगी, तुझे सवाब भी मिलेगा। सिर्फ नीयत का फ़र्क होता है, नीयतें दुरुस्त करें, बात आसान हो जाएगी। बात वही होती है, सिर्फ आपकी इरादों का दखल अंदाजी का फ़र्क है। आपने इशारा करके फरमाया कि हाज़िही ले उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए है ये कुआँ। आपने उस कुएँ का पानी नोश फरमाया। ये एक बात इससे ये एक साबित होती है कि ईसाले सवाब का माल हो, पानी हो, खाना हो, नबी भी खा सकता है, उम्मती भी खा सकता है, सैयद भी खा सकता है, और भी खा सकते हैं, अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, अपना भी खा सकता है, दूसरे भी खा सकते हैं। जो भी आते जाएं, खाने वाले खाते जाएंगे, उनके रिश्ते और ताल्लुक को छोड़िए, इसाले सवाब की नीयत से जिसने दिया है। आज का लंगर आपने तनावुल फरमाया, आज का ये लंगर ख्वाजा मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का लंगर था, उनके इसाले सवाब के लिए था रब की तरफ से अता करता, मगर उनके इसाले सवाब की नीयत से था। आपने तनावल किया, ख्वाजा साहब को मज़ार के अंदर सवाब पहुंचा, अल्लाह ने उस वली कामिल के दर्जात को बुलंदी अता फरमा डाली। इसी तरीके से जब भी इसाले सवाब के लिए जाएं, थोड़ा या ज़्यादा देने वाले की नीयत के मुताबिक इस्तेमाल करके रब की बारगाह में अर्ज कर दिया करें। जिस तरह उस बच्ची ने पानी फेंका था, कीड़े ने पीने की के दुआ की, उसके कब्र का अजाब हट गया। इसी तरीके से जहीं पर भी चले जाएं इसाले सवाब के लिए, वो खाना हो, पानी हो, वो इस्तेमाल करके दुआ करना आपका काम है, रब का काम है उसको मंजूर कर लेना। रब का काम है उसको मंजूर कर देना। ये इसाले सवाब पे बहुत सारी बातें हैं। ख्वाजा साहब की वो शख्सियत, ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मोहड़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो आया है आपने उसको नवाज दिया।
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مشہور، مجھے ایک گولڈا شریف کے مرید نے جو حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، بزرگ بندے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، آخری واقعہ ہے، بس ختم کرتا ہوں بات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص بات کر رہا تھا کہ جی ایک موڑھا کی سرزمین میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام قاسم ہے، جو بھی چلا جائے وہ ولایت تقسیم کر رہا ہے، خلافتیں دیتا جا رہا ہے، خلافت جو آئے اسے خلافت دے دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں اور یہ لنگر میں کے لیے ڈنگر بھی لے کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو، پتہ لگائے کہ قاسم جو ہے نا وہ ولایت بھی تقسیم کر رہا ہے، مرید بھی بڑے جلدی کر رہا ہے، خلافتیں بھی دے رہا ہے، جاؤ جا کے اس کی مرید بھی بن جاؤ، خلافت بھی لے لو، اور یہ اس ڈنگر کو، کہتے ہیں ڈنگر کیا کروں، کہتے ہیں ڈنگر کو بھی جا کے اس کو کہو خلافت دے دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا پہاڑی علاقوں سے، چلتا گیا، مہینہ لگا، جب پہنچتا ہے نا خواجہ صاحب آپ اٹھ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آ جاؤ سید زادے کے بھیجے ہوئے، میں تیرے انتظار میں 1 مہینے سے انتظار میں کھڑا ہوں۔ کون تھا جس نے پیغام دیا؟ وہ ایک ولایت والا ایک لہر تھی، وہاں بات ہوئی، خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دی، آپ انتظار کرنے لگے۔ فرمایا کہ جی شاہ صاحب نے بھیجا ہے، جی آپ مجھے مرید بھی کریں، مجھے خلافت بھی دے۔ آپ نے ان کو بیعت بھی کیا، اور ساتھ ہی جو ہے نا ایک وہاں پہ کپڑا ایک پڑا ہوا تھا سر پہ باندھ کے، فرماتے ہیں جا تجھے خلافت دے دی۔ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا جی اس ڈنگر کو بھی خلافت دے دے۔ فرماتے ہیں کہ ڈنگر کے آپ نے گردن پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا خلافت بھی دے دو، انہوں نے کہا جا خلافت بھی اس کو دے دی، اور مریدین کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، جا کے لنگر کھانے میں ذبح کرو، جا کے مخلوق خدا کو کھلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ جانور ذبح ہوا، بوٹیاں بنی، ایک ایک بوٹی پہ اللہ اللہ لکھا ہوا، تڑپتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے گوشت کاٹنے والے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا جب فضل ہو جاتا ہے اپنے بندگان خاص سے، صرف انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ بھی کرامتیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی وہ شخصیت، اس قاسم ولایت کی کیا باتیں ہیں۔ آپ کا فیض مشرق کی طرف گیا تو مشرق میں آپ کے جو ہے نا چاہنے والے، مغرب کی طرف گیا تو مغرب میں آپ کے چاہنے والے، دنیا کے کونے کونے پہ ذرہ ذرے پہ آپ کا نام لیوا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ دشمن بھی جاتا تھا، پہلے دشمن ہوتا تھا، جب پہنچتا تھا ایک تو سجن بن جاتا تھا، اور جانے والا اور ارادوں سے جاتا تھا، وہاں سے بھر کے آپ اس کو بھیج دیا کرتے تھے۔ آج آپ کا عرس شریف، آپ کے ایصال ثواب کی محفل، اللہ تبارک و تعالی مختصر حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔